بات ہے 1385 سال پرانی، اور سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ کربلا کا یہ منظر 1385 سال پرانا نہیں، ابھی 2-4 دن پرانی بات ہے۔ یہ ابھی تازی بات، بالکل 2-4 دن پہلے کی یہ بات ہے۔ حضرات محترم، ہر سال محرم آتا ہے، ہر سال یاد حسین کے جلسے سجائے جاتے ہیں، ہر سال امام حسین کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، ہر سال کربلا کی داستان سنی اور سنائی جاتی ہے، مگر ہر سال سننے اور سنانے کے بعد کبھی ایسا نہیں لگتا کہ یہ بات بہت پرانی ہو گئی، یہ بات بہت بار سن لیے ہیں، بلکہ یہ منظر تو 1385 سال پہلے آیا، مگر ہر سال کیلنڈر میں محرم کا مہینہ آتا ہے، اس مہینے میں 10 محرم کی تاریخ آتی ہے، اور تاریخ کے آتے ہی یاد حسین میں پوری انسانیت ڈوب جاتی ہے، اور پھر سے اس کے اندر امام حسین کے لیے ایک ایسی محبت بیدار ہوتی ہے جس سے اس کے ایمان میں بھی تازگی ہو جاتی ہے اور اس کے عقیدے میں بھی ہریالی آ جاتی ہے۔ حضرات محترم، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس محرم میں کام وہ نہیں کرنا ہے کہ جس سے امام حسین ناراض ہو جائیں، ہمیں کام وہ کرنا ہے کہ جس کام سے کرنے کے بعد امام حسین کی بھی خوشی حاصل ہو جائے اور ان کے نانا پیارے آقائے دو جہاں کی بھی خوشی حاصل ہو جائے۔ حضرات محترم، کربلا کے واقعات کو تو ہم بعد میں سن رہے ہیں، مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا میں ہونے والی باتوں کے متعلق جبرائیل امین نے امام حسین کے بچپن میں ہی بتا دیا تھا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضرات حسنین کریمین ابھی چھوٹے تھے، گھر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، وہاں یہ دونوں شہزادے آئے، حضرت جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے ان دونوں شہزادوں میں سے ایک اشارہ امام حسین کے جانب تھا، کہا یہ انہیں آپ کی امت میدان کربلا میں شہید کر دے گی، اگر اجازت ہو تو وہاں کی مٹی لا کر میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ دوسرے راوی کہتے ہیں کہ امام حسین کی جو مقتل گاہ تھی، وہاں کی مٹی کو اٹھا کر جبرائیل امین نے مصطفیٰ جان رحمت کو عطا کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس مٹی کو سونگھا تو فرمایا اس سے کرب و بلا کی بو آ رہی ہے، تو جبرائیل امین نے کہا ہاں، ابھی یہ مٹی کا رنگ لال ہے، مگر جس دن آپ کے شہزادے کی شہادت ہو جائے گی، یہ مٹی کی شکل مٹی کی نہ رہے گی، بلکہ یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جانا ہے۔ حضرات محترم، ذہن کو حاضر کریں آپ، امام حسین کا بھی بچپن ہے، میرے امام کا بھی لڑکپن ہے، مگر انہیں شہید کیا جائے گا، ان کے گردن پہ تلوار چلائی جائے گی، ان کے جانثاروں کے ساتھ انہیں میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا، یہ نانا جان کو بتایا جا رہا ہے۔ ذہن کو حاضر کرے، وہ منظر کیسا منظر رہا ہوگا کہ بچپن میں ہی ان کے شہادت کی خبر سنائی جا رہی ہے۔ حضرات محترم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو ام المومنین حضرت ام سلمہ کے سپرد کیا، جبکہ
اس وقت 9 ازواج مطہرات باحیات تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ تھی، ام المومنین حضرت ام حبیبہ تھی، دیگر حضرت ام سلمہ تھی، مگر آقا نے اس مٹی کو رکھنے کے لیے ازواج مطہرات میں سے دیا کن کو؟ تو ام المومنین حضرت ام سلمہ کو دیا۔ کہا ام سلمہ اس کو سنبھال کر رکھ لو، اور جس دن یہ خون ہو جائے سمجھ جانا کہ میرا شہزادہ شہید ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ کو دیا۔ یہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا علم غیب ہے۔ میرے نبی یہ دیکھ رہے تھے کہ جب واقعہ کربلا میں نمودار ہوگا تو اس وقت ازواج مطہرات میں جو باحیات ہوگی وہ ذات ام المومنین حضرت ام سلمہ کی ہیں، اور باقی ازواج مطہرات کا وصال ہو چکا ہے۔ جب کربلا کا منظر پیش آیا تو اس وقت صرف ام المومنین حضرت ام سلمہ باحیات تھی۔ حضرات محترم، یہ ہوا کیوں؟ اس کے ہونے کی وجہ کیا تھی؟ امام حسین کو شہید کیا کیوں گیا؟ کیا ریجن تھا؟ ذہن کو حاضر کریں آپ۔ امام حسین کے نانا جان حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 11 ہجری میں وصال فرما گئے۔ کتنے ہجری میں؟ 11۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بنے اسلام کے خلیفہ پہلے، دوسرے بنے حضرت عمر فاروق، تیسرے بنے حضرت عثمان غنی، چوتھے بنے حضرت علی، اور پانچویں بنے حضرت امام حسن مجتبی۔ ان پانچوں میں سال گزر گئے 30۔ کتنے سال گزر گئے؟ مگر اسلام کمزور نہیں ہوا، مضبوط ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے کو چھوڑا تھا اس 30 برس میں یہ 5 خلفائے خلیفۃ المسلمین نے مذہب اسلام کو اتنا مضبوط و مستحکم کر دیا کہ پوری دنیا کی مضبوط سلطنتوں میں سے ایک سلطنت اسلامیہ کی مانے جانے لگے۔ بہت مضبوط سلطنت، مگر حیرت ہوگی آپ کو کہ یہ ایسی سلطنت تھی جس میں بادشاہ کوئی نہیں تھا۔ یہ ایسی سلطنت تھی کہ جو خلیفہ بنتے تھے وہ بادشاہی انتظام میں نہیں رہتے تھے، بلکہ وہ فقیری لباس میں رہتے تھے۔ ان کا لباس فقیرانہ رہتا تھا، اور وہ خدمت کے لیے، خدمت خالق کے لیے، خدمت دین متین کے لیے ہمیشہ وہ کمر بستہ رہتے تھے۔ دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے وہ ہمیشہ کمر بستہ رہتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ایک ظالم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس سے جنگ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتارا اور میسج دیا کہ اس زمانے کے نبی ہے، وہ نبی یہ آخر الزمان ہے، اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے۔ بہت عمدہ۔ کچھ نے کہا کہ ہم نبی کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے، ہم اب نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا نبی نے جو طریقہ چھوڑا ہے، نبی نے جو سلیقہ چھوڑا ہے، نبی نے جو شریعت چھوڑی ہے، نبی نے جو فرامین بتائے ہیں، اس پہ ہر حال پہ عمل کرنا ہوگا۔ اگر کوئی نبی کے فرمان سے منہ موڑے گا، اگر ضرورت جنگ کی پڑے گی تو ہم جنگ بھی کریں گے،
مگر امت مصطفیٰ کو نبی کے طریقے سے الگ ہونے نہیں دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سید الشہداء کانفرنس حضرت علامہ ارتجا کمال اشرفی، سرزمین بڑی بات۔ حضرت محترم ذہن کو حاضر کریں، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں اسلام پھلتا پھولتا رہا، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اسلام پھلتا پھولتا رہا، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں اسلام ترقی کرتا رہا، حضرت علی کے زمانے میں تھوڑے سے اختلاف کے باوجود اسلام ترقی کرتا رہا، حسن مجتبی کے زمانے میں اسلام ترقی کرتا رہا۔ حضرت محترم حضرت امام حسن مجتبی نے حضرت امیر معاویہ کو چند شرط کے بنا پر اپنی خلافت سونپی، اور شرط میں یہ شرط تھی کہ جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو جائے گا تو ان کے انتقال کے بعد یہ خلافت اہل بیت کے یہاں پلٹے گی، پھر اس کے بعد صلاح و مشورہ ہوگا، مشورے سے جس کو خلیفہ چنا جائے گا وہی خلیفہ وقت ہوگا۔ مگر 60 ہجری میں رجب کے مہینے میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال پرملال ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یزید نے قرآن کے خلاف، جو قرآن کا فرمان ہے کہ اپنے معاملات کو مشورے سے طے کرو، قرآن کے خلاف، نبی کے فرمان کے خلاف، اور جو عہد و پیمان تھے حضرت امیر معاویہ کے خلیفہ بننے کے وقت، اس عہد و پیمان کے خلاف یزید نے بغیر کسی صلاح و مشورے کے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، لوگوں سے ووٹ بٹورنا شروع کر دیا، لوگوں کو اپنے فیور میں لینا شروع کر دیا، اور یہ خبر مدینہ بھیجوا دی کہ حضرت امام حسن امام حسین کو یہ خبر پہنچا دو کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، یزید تخت نشین ہو چکا ہے، یزید کی خلافت کو مان لے، اگر وہ انکار کرے تو انہیں موت کے گھاٹ اتار دو۔ امام حسین کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو امام حسین نے کہا حضرت امیر معاویہ کے بعد پھر مشورہ ہونا ہے، مشورے میں طے ہونا ہے کہ کس کو خلیفہ بننا ہے، اور بات رہی یزید کی تو یزید کے اندر خلیفہ بننے کی کوئی خوبی موجود نہیں ہے، یزید کردار کا گرا آدمی ہے، یزید اخلاق کا گرا آدمی ہے، یزید نشے میں دھت رہنے والا، وہ شراب کی لت ہے اسے، زنا کی لت ہے اسے، وہ سود خوری کو عام کرنے والا ہے، نبی کے فرمان سے منہ موڑنے والا ہے۔ تو ایسے بددین کو جو شراب نوشی میں مصروف رہتا ہو، جو سود خوری کو عام کرتا ہو، جو زنا میں ملوث رہتا ہو، اپنے ہوس کے آمنے، اپنے ہوس کے سامنے، اپنے ہوس کے سامنے بہن، بھتیجی، بھانجی، پھوپھی، خالہ، نانی، سوتیلی ماں، ان رشتوں کا احترام نہ کرتا ہو، ایسے گرے ہوئے انسان کے ہاتھ میں اسلام کے کمان کو دے کر ہم عظمت اسلام پر حملہ نہیں ہونے دیں گے۔ اگر جان دینی ہوگی ہم جان تو دے دیں گے، مگر نبی کے فرمان کو مٹنے نہیں دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حضرت علامہ ارتضیٰ کمال اشرفی۔ حضرات محترم، یہ کیا غلط کیا؟ ہم اپنی مسجد میں کوئی امام رکھتے ہیں تو پرہیزگار رکھتے ہیں، ہم اپنی مسجد کے لیے اگر امام چنتے ہیں تو پرہیزگار چنتے کہ نہیں چنتے، کہ متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، نیک ہوں، شریف ہوں، اور یہ پورے امت کا امام بن رہا ہے اور یہ شرابی ہو، اسے کیسے چنا جا سکتا ہے؟ اس کو کیسے چنا جا سکتا ہے؟ ہم آپ جیسا کم پڑھا لکھا آدمی یہ آج سمجھ رہا ہے
کہ ایسا آدمی خلیفہ نہیں بن سکتا ہے، تو امام حسین نے جو قدم اٹھایا وہ قدم اٹھا کر پورے عالم اسلام کے عزت کو سربلند کر دیا۔ ورنہ کیا تھا، اگر امام حسین خاموش رہ جاتے تو آج لوگ کیا کہتے کہ جب امام حسین نہیں بولے تو ہم آپ بول کے کیا کریں۔ اس بولنے کا نتیجہ تھا کہ مدینے میں شہید کریں گے۔ امام حسین مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ آئے۔ مکہ جب آ گئے تو خط آنے لگے کوفہ سے کہ آپ کوفہ آئیے۔ امام حسین گئے کوفہ۔ کیسے گئے، کس طرح سے گئے، آپ سنتے رہتے ہیں، اور ہم کو جہاں تک بات یاد آ رہی ہے کہ پہلے کی کچھ بات ہم پچھلے سال آپ کو سنا چکے، لہٰذا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ امام حسین 4 شعبان 60 ہجری کو مدینہ سے چلے مکہ کے لیے۔ شعبان میں ہی پہنچ گئے مکہ۔ شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، یہ 4 مہینے کم و بیش رہے مکہ میں۔ جب کوفہ سے خط پہ خط آنے لگے کہ آپ کوفہ آئیے، تو امام حسین نے تیاری کی۔ پہلے اپنے چچیرے بھائی کو بھیجا کہ حالات کا جائزہ لے کے ہم کو خبر کیجئے۔ تو چچیرے بھائی نے رپورٹ کیا کہ یہاں کے لوگ واقعی میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ آئیے۔ امام حسین اپنے پورے گھر بھر کے ساتھ، 4 بھتیجے کے ساتھ، 3 بیٹے کے ساتھ، 1 بیٹی، 1 بہن، بیوی اور سوتیلی ماں، پھر 5 بھائی سوتیلے حضرت عباس علمبردار کے بھائی، پھر چچیرے بھائی، ان سبوں کے ساتھ امام حسین 7 ذی الحجہ یعنی بقرعید کے مہینے کی 7 تاریخ کو 60 ہجری میں پوری دنیا کا مسلمان ذی الحجہ کے مہینے میں حج کر کے اپنے گناہ کو مٹانے کے لیے مکہ آ رہا ہے، اور میرے امام حسین حج کی حرمت کو بچانے کے لیے مکہ سے کوفہ کے لیے رخت سفر باندھ چکے۔ کیا حج کر لیتے تو پہلے سے امام حسین 25 حج پیدل کر چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کتنے کر چکے ہیں؟ 25 حج پیدل کیے ہوئے۔ تو حج کا کوٹا تو پورا ہے۔ بلایا گیا ہے امام حسین 7 ذی الحجہ 60 ہجری کو امام حسین نکل گئے مکہ سے۔ جب نکلے تو راستے میں ایک شخص ملا، ایک شاعر تھا، وہ ملا۔ اس سے امام حسین نے پوچھا کوفہ کے حالات کیسے ہیں؟ تو اس نے کہا واقعی میں لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، امام مسلم کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ آ رہا ہے، آپ تشریف لے جائیں، کوفہ کے لوگ بے چین و بے قرار ہیں آپ کے لیے۔ امام حسین کا قافلہ اور آگے بڑھا تو آپ نے اپنے ایک قاصد جس کا نام قیس تھا اس کو بھیجا کہ تم جاؤ کوفہ کے حالات کا پتہ لگاؤ، اور ہم اس راستے سے چل رہے ہیں، پھر وہاں کے حالات کا پتہ لگا کر اسی راستے پر آنا، پھر مجھے تم آگاہ کرنا۔ لہٰذا قیس جب کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تیزی میں اکیلے، تو کوفہ کے باہر فوجی دستے نے ان کو گھیرا۔ کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ہم امام حسین کے قاصد ہیں، ہم کوفہ میں جا رہے ہیں حالات کا پتہ لگانے۔ کہا چلیے چلیے، ہم تو آپ ہی لوگوں کے استقبال میں کھڑے ہیں۔ دھوکہ دے کر اسے ابن زیاد کے دربار میں لایا۔ ابن زیاد نے کہا کہاں آئے ہو؟ تو کہا ہم آئے ہیں امام حسین کے ہم قاصد ہیں، ہم پتہ لگانے آئے ہیں امام مسلم کا حال کیا ہے، ان کے بچوں کے حالات کیسے ہیں، یہاں کے معاملات کیسے ہیں، ہم پتہ لگانے آئے ہیں، امام حسین آ رہے ہیں، ہم یہاں کے حالات کا جائزہ لے کر پھر امام حسین کے پاس جائیں گے، ہم یہاں کی باتیں ان کو بتائیں گے۔ تو ابن زیاد نے کہا
کہ یہاں کا معاملہ الٹ چکا ہے، امام مسلم کی شہادت ہو چکی ہے، ان کے بچے شہید ہو چکے ہیں۔ اگر تمہیں زندگی پیاری ہے تو بس ایک راستہ ہے کہ میرے مکان کے چھت پہ چڑھ جاؤ، یہ دارالخلافت کے چھت پہ چڑھ جاؤ، اور اوپر چھت پہ چڑھ کر حسین ابن علی کو گالی دو، ان کو برا بھلا اگر کہو گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اگر یہ کام نہیں کرو گے تو جیسے امام مسلم کو شہید کیا گیا ہے تجھے بھی شہید کر دیا جائے گا۔ قیس نے کہا کہاں پر سے وہ کام کرنا ہے بتاؤ، کہا چھت کی بلندی سے، کہا جگہ بتاؤ، انہیں چھت کی بلندی تک بھیجا گیا۔ قیس اس بلندی پہ چڑھ گئے اور کہنے لگے کوفہ والوں، اس وقت پوری امت محمدیہ میں حضرت امام حسین سے افضل کوئی نہیں ہے، نہ ان کے نانا کا جواب، نہ ان کے بابا کا جواب، نہ ان کی ماں کا جواب، وہ بے مثل و بے مثال ہیں۔ خوش نصیب ہو تم سب کہ کوفہ کے لیے وہ رخت سفر باندھ چکے ہیں، ان کے شہزادے ان کے ساتھ ہیں، ان کی بیٹی ان کے ساتھ ہے، ان کی بیوی ان کے ساتھ ہے، ان کے گھر کے لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ میرے حسین کے عظمت و وقار کو جب یہ بلند کرنے لگے، ابن زیاد کو برا بھلا کہنے لگے تو ابن زیاد چلا کر کہتا ہے ارے اسے چھت سے گراؤ، اسے موت کے گھاٹ اتارو، وہ تو امام حسین کے عظمتوں کے ترانے الاپ رہا ہے۔ ایک ظالم گیا چھت سے انہیں دھکا لگایا، آواز لگائی قیس نے کہ حسین پاک میری موت آپ کے محبت میں ہو رہی ہے، لہذا وہ چھت سے گرے، زمین پہ آئے، شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات محترم اپنے ذہن کو حاضر کریں، امام پاک راستے میں قاصر جا کے خبر سناتا کہ حالات کیا ہیں، یہ قاصد تو شہید ہو گئے، امام حسین کا قافلہ چلتا جا رہا۔ آپ منزل بمنزل ٹھہرتے ہوئے، محرم کی پہلی تاریخ تھی، ایک مقام پہ آپ ٹھہرے، وہاں حر بن یزید ریاحی نامی ایک شخص جو سپہ سالار بنا تھا اپنی فوج کا، وہ امام حسین کے پاس آیا، کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو بتانے والوں نے اسے بتایا کہ یہ امام حسین کا قافلہ ہے۔ وہ امام حسین سے بھی ملا، کہا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے، مگر ہم آپ کو گرفتار نہیں کریں گے، آپ میرے ساتھ ساتھ چلیے، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ امام حسین نے کہا کہاں لے کر چلو گے؟ کہا کوفہ چلیے۔ امام حسین نے کہا کہ ہمیں تو مہمان بنا کر بلایا گیا ہے، خط دکھائے اس کو کہ دیکھو، اور تم آئے ہو قیدی بنانے، ہمیں تو مہمان بنا کر بلایا گیا ہے۔ تو حر نے کہا کہ آپ چلیں، ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ امام حسین کا جب قافلہ وہاں سے اٹھا، 2 محرم الحرام 61 ہجری کو یہ قافلہ نہر فرات کے کنارے ایک میدان میں جب پہنچا تو امام حسین نے پوچھا اس میدان کا نام کیا ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا اس میدان کو میدان طف بھی کہتے ہیں، میدان ماریا بھی کہتے ہیں، میدان نینوا بھی کہتے ہیں، اور اسی کو میدان کربلا بھی کہتے ہیں۔ میرے آقا حسین نے کہا کہ خیمہ نصب کر لو، یہی وہ میدان ہے جہاں کی مٹی اٹھا کر جبرائیل امین نے نانا جان کو دیا تھا۔ 3 کیمپ لگا، ایک میں جانور رکھے گئے، ایک میں مردوں کو رکھا گیا، ایک میں عورتوں کو رکھا گیا۔
3 کیمپ لگا، 3 خیمہ لگا، حر نے کچھ دوری پر اپنا خیمہ لگایا، لہٰذا دونوں طرف اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ نماز میں جس آل محمد پر درود پڑھا جا رہا ہے اسی آل محمد کو قیدی بنایا جا رہا ہے۔ یہ کیا غیرت تھی، کہاں انسان کھڑا تھا۔ 2 محرم کو جب یہ سب پہنچ گئے، یہ خبر ابن زیاد تک پہنچی تو 3 محرم 61 ہجری کو ابن زیاد نے عمر بن سعد کو 4000 یا 3000 روایت دیگر فوج کے ساتھ بھیج دیا میدان کربلا میں، اور کہا کہ تم امام حسین سے بات کرو کہ وہ یزید کو خلیفہ مان لیں گے، مسئلہ کا حل نکل جائے، یزید کی بیعت کر دیں اور عبداللہ ابن زیاد کی گورنری کو قبول کر لیں، بس پھر وہ جو کہیں گے وہ ہو، پہلے وہ یزید کو مانے۔ امام حسین کے پاس عمر بن سعد آیا، کہا آپ یزید کی بیعت مان لیجئے۔ امام حسین نے اس سے کہا کہ تم سعد بن ابی وقاص صحابی رسول جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، تم ان کے بیٹا ہو، تم بتاؤ کہ یزید کے اندر ایک بھی ایسی خوبی ہے کہ اسے خلیفۃ المسلمین بنایا جائے۔ تو کہا بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، خوبی تو نہیں ہے۔ تو کہا جب نہیں ہے تو جب رعایا شرابی ہو، جب خلیفہ شرابی ہو تو رعایا کو شرابی ہونے سے کون روکے گا؟ جب خلیفہ زانی ہو تو رعایا کو زانی ہونے سے کون روکے گا؟ جب خلیفہ بددین ہو تو رعایا کو بددینیت سے کون روکے گا؟ جب خلیفہ اسلام کا پاس و لحاظ نہ کرنے والا ہو تو رعایا کو اسلامی امور، اسلامی شریعت کے پاس و لحاظ سے کون روکے گا؟ جب خلیفہ مذہب اسلام کا پیروکار نہ ہوگا تو رعایا کی حالت کیا ہوگی؟ تو جو خلیفہ کہے گا وہی ہوگا۔ ہم یزید کو خلیفہ مان کر عظمت قرآن پر، عظمت حدیث پر، مذہب اسلام کے قانون پر حملہ نہیں ہونے دیں گے۔ بدلے میں اگر جان بھی جائے گی تو عمر سن لو، ہم جان دینے کو تیار ہیں مگر نبی کے دین پر حملے کو تیار نہیں۔ تو عمر نے کہا حضرت کوئی راستہ تو نکالیے۔ تو کہا 2 راستہ ہے تمہارے پاس، ایک راستہ ہے کہ تم ہم کو یزید کے پاس جانے دو، ہم یزید کے سامنے یہ کہیں گے کہ تم خلیفہ بننے کے لائق نہیں، ایک راستہ۔ اور دوسرا راستہ وہ یہ ہے کہ تم ہمیں امام، تم اپنی سرحد کے باہر ہمیں کہیں جانے۔ ماشاءاللہ حضرت کا استقبال کر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ غلام جیلانی برکاتی صاحب قبلہ شورائے اسلام۔ حضرات محترم یہ دیکھیے خطیب البراہین عمدۃ الواعظین حضرت علامہ قاری غلام جیلانی برکاتی صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی و نورانی کی آمد ہوئی، اور شاعر اہل سنت حضرت بیدم شاہ مظفر پوری ان کی بھی حاضری ہوئی۔ بس چند باتیں اور مجھ سے سماعت کر لیں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ زوردار آواز میں کہیے یا حسین، اور زور سے کہیے یا حسین، ذہن کو حاضر کریں۔ یزید کا بائیکاٹ اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ امام حسین کو یزید سے کوئی ذاتی لڑائی تھی۔ یزید کوئی باہر کا آدمی تو تھا نہیں، یزید رشتہ داری میں بھی تھا، یزید بڑے باپ کا بیٹا بھی تھا۔ پھر وہ یزید کا بائیکاٹ کر کیوں رہے تھے؟ وہ صرف اس لیے کر رہے تھے کہ یزید کا کیریکٹر، یزید کا کردار اچھا نہیں تھا۔
وہ جیسا کردار تھا اس کا، وہ اپنے کردار کے آئینے میں اسلام پہ اپنی حکومت کو مسلط کر کے اور پھر اس کے بہکاوے میں مذہب اسلام کے قانون کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی جاتی، مگر یہ ہو کیسے پاتا؟ اسلام کی حفاظت تو اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے، جو اسے برباد کرنے کے لیے اٹھے گا خدا اسی کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہی ہوا کیا؟ امام حسین نے جب اس کا بائیکاٹ کیا اور کہا کہ ہمیں سرحد کے باہر جانے دو یا یزید سے جا کے ملنے دو، تو یہ دونوں بات عمر بن سعد کو پسند آئی۔ اس نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ امام حسین یزید سے ملنا چاہتے ہیں یا ہم لوگوں کی سرحد کے باہر جانا چاہتے ہیں، تو جب یہ چاہ رہے ہیں تو کیوں ہم ان کی زندگی کو برباد کریں، کیوں ہم ان کا خون بہائیں، کیوں ہم اہل بیت کے خون کا الزام اپنے سر لیں؟ جب یہ جانا چاہتے ان کو جانے دیا جائے۔ لہٰذا ابن زیاد کو بھی یہ بات سمجھ میں آئی۔ کیوں کہ آسانی والا کام تھا۔ بغل میں بیٹھا تھا شمر ذی الجوشن، وہ ظالم کہتا ابن زیاد کو کہ اے ابن زیاد تم کس چکر میں ہو؟ ٹھیک ہے تم امام حسین کو بھیج دو گے یزید کے پاس، چلے جائیں گے، مگر جب یزید تم سے پوچھے گا کہ اتنی بڑی فوج ہم تم کو دیے تو تمہاری فوج کیا کر رہی تھی کہ امام حسین ہمارے پاس آ گئے، پھر تیری حکومت کا کیا ہوگا؟ کہیں امام حسین کی ہر بات کو یزید مان لے تو پھر تیرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا؟ اور عمر بن سعد کی بات میں مت رہو، وہ صحابی رسول سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے، وہ عاشق رسول کا بیٹا ہے، ہو نہ ہو اس کے دل میں اہل بیت کی محبت پھر بیدار ہو گئی ہوگی۔ لہٰذا تم عمر بن سعد سے پوچھو، اگر رائے کی حکومت چاہیے تو امام حسین پر سختی کرے، اگر وہ سختی نہیں کر پاتا ہے تو وہ ہٹے۔ شمر کہتا اپنے بارے میں ہمیں موقع دو، ہم سختی سے پیش آئیں گے، امام حسین کو دو ہی راستہ دیں گے، ایک راستہ یا تو یزید کی بیعت قبول کیجئے یا آپ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے، ان کی تعداد مختصر ہے، ان کی تعداد چھوٹی ہے، انہیں موت کے گھاٹ اتارا جا سکتا ہے، اس طرح سے ہم لوگوں کی حکومت برقرار رہے گی۔ شمر کی بات یزید نے مان لیا اور شمر کو ایک خط دے کر روانہ کر دیا۔ شمر آیا، عمر بن سعد کو وہ خط دیا تو عمر بن سعد کہتا شمر سن لے، ہمیں رائے کی حکومت چاہیے، ہم تجھے وہاں کی حکومت لینے نہ دیں گے۔ بات رہی امام حسین پہ سختی کی تو وہ سختی ہم ہی کریں گے۔ مشورے کے مطابق 6 محرم کو نہر فرات کے کنارے پہرا لگا دیا گیا کہ امام حسین کو اب پانی نہیں لینا ہے۔ نہر فرات پر پہرا لگ گیا، 6 کو لگا پہرا، اور 7 محرم کو خیمہ حسینی کا اناج بھی ختم ہو گیا، مطلب دانا پانی دونوں بند ہو گئے۔ 7 سے لے کر 9 محرم الحرام تک بات چلتی رہی کہ کسی طرح امام حسین یزید کی خلافت کو مان لے، مگر امام حسین نے یہی میسج دیا کہ ہمیں اس کی خلافت کو تسلیم نہیں کرنی۔ 9 محرم عصر کی نماز پڑھ کر امام حسین خیمے کے سامنے تشریف فرما تھے، تلوار کے دستے پر آپ کا ہاتھ تھا، اس ہاتھ پہ آپ کی پیشانی تھی، آپ بیٹھے تھے، آنکھ لگ گئی تو بہن نے آ کر حضرت زینب نے پیٹھ پر اشارہ کیا تو حضرت امام حسین کی آنکھ کھلی۔ امام حسین کہتے ہیں بہن خواب میں نانا جان کی زیارت ہو رہی تھی۔ بہن نے پوچھا بھائی جان کیا فرمایا نانا جان نے؟
تو امام حسین کہتے ہیں بہن نانا جان فرما رہے تھے کہ شہزادے بہت جلد آپ میرے پاس آنے والے. حضرت زینب کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئیں, خیمے میں چلی گئی اور کہتی ہے کہ بھائی جان لگتا ہے وہ یزیدی ہم لوگوں کی طرف آ رہے ہیں. امام حسین نے دیکھا تو واقعی میں لگ رہا تھا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں. امام حسین نے اپنے بھائی حضرت عباس علمدار کو بلایا, جو آپ کے سوتیلے بھائی تھے, انہیں بلایا, کہا جائیے ان لوگوں سے پوچھئے کیا ارادہ ہے. جب جا کر پوچھا کیا ارادہ ہے تو کہا کہ اب جنگ کا ارادہ ہے. امام حسین کے پاس حضرت عباس آئے, آ کر کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا جنگ کا ارادہ, جنگ کرنے آ رہے ہیں. امام حسین نے کہا کہ ان سے جا کر کہو کہ آج رات بھر کی مہلت دے دیں, رات بھر ہم لوگ عبادت کر لیں اور کل صبح فجر کے بعد وہ جنگ کی شروعات کریں, ہم اس کا جواب دے دیں. یہ بات عمر بن سعد کو کہی گئی, وہ مان گیا کہ ٹھیک ہے کل لڑیں. امام حسین نے اپنے جانثاروں سے کہا کہ چلیے تیاری کر لیجئے. خیمے کے 3 طرف گڈھے کھودے گئے, آگے تک گڈھا کھودا گیا, بیچ کا ایک راستہ چھوڑا گیا, اس گڈھے میں آگ لگایا گیا, لکڑیاں ڈال دی گئیں کہ کل آگ لگایا جائے گا جب جنگ شروع ہوگا تب. یہ گڈھے کیوں کھودے گئے, کھودنے کی وجہ کیا تھی؟ تو یہ حفاظتی انتظام ہو رہا تھا تاکہ خیمے کے اندر کوئی دائیں بائیں یا پیچھے سے نہ آنے پائے, جو آئے آگے سے آئے. لہٰذا اپنے خیمے کے 2 طرف میمنہ اور میسرہ, آپ اکثر سنتے ہوں گے میمنہ کہتے ہیں داہنے جانب اور میسرہ کہتے ہیں بائیں جانب کو. تو داہنے جانب 32 گھوڑ سوار تھے, انہیں رکھا, اور بائیں جانب میسرے پر 40 پیدل لڑا جو سپاہی تھے, جو پیادہ لڑنے والے تھے, انہیں رکھا, اور بیچ میں اپنے بھائی حضرت عباس علمدار کے ہاتھ میں علم دیا, انہیں بیچ میں رکھا. تیاری پوری کر لی, رات کی تنہائی آئی. حضرت امام حسین نے اپنے 72 جانثاروں کو بیٹھا کر کہا کہ سنو, یہ سب کے سب ہمارے خون کے پیاسے ہیں, آپ لوگ چلے جائیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی شہادت کے بعد یہ ہمیں چھوڑ دیں گے. حقیقت یہ ہے کہ آپ کی شہادت کے بعد بھی یہ ہمیں شہید کریں گے, تو آپ سب چلے جائیے. ان 72 نے کہا میرے آقا حسین, ہم لوگ کربلا میں جانے کے لیے کربلا نہیں آئے ہیں, بلکہ کربلا میں رہ کر اپنی جان کو اسلام پر لٹانے کے لیے کربلا آئے ہیں. ہم جائیں گے نہیں, ہم جائیں گے نہیں. رات بھر عبادت میں گزری. ہم لوگوں کی رات کیسے گزرتی ہے آپ غور کر سکتے ہیں. جس کو کہتے ہیں گمارا کی رات, نہ جانے ہی گمارا کا جھمیلا کہاں سے لائیں کہ گمارا میں گمارا کی رات ہے. توبہ توبہ, امام حسین کی رات کیسے گزری اور آج ہماری رات کیسے گزر رہی. لہذا فجر کا وقت آیا, حیرت, ادھر بھی اذان ادھر بھی اذان. وہ لوگ بھی فجر کی نماز پڑھ کے نکلے, یہاں بھی فجر کی نماز پڑھ کے نکلے. عمر بن سعد آیا, تیر چلایا, جنگ کا آغاز کیا. امام حسین نے بھی جواب نہیں دیا, اترے میدان میں اور جا کر یزیدیوں سے کہا کہ تم مجھے پہچانتے ہو, میں حسین ابن علی ہوں, مصطفیٰ جان رحمت کا نواسا ہوں, مولا علی شیر خدا کا بیٹا ہوں, خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے جگر کا ٹکڑا ہوں, امام حسن مجتبی کا چھوٹا بھائی ہوں. نبی نے جنہیں جنتی جوانوں کا سردار کہا ہے ان میں سے ایک میں حسین ابن علی ہوں. اے کوفہ و شام والو, اے عراق والو, تم بتاؤ
ہم نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ ہم نے تم میں سے کسی کی جان لی ہے، ہم نے تم میں سے کسی کے مال پہ قبضہ کیا ہے، زمین و جائیداد پہ قبضہ کیا ہے، ہم نے تیرا بگاڑا کیا ہے؟ تم ہماری جان کو لینے پر اتارو کیوں ہو؟ اے کوفہ والو، اے ابن اشعث، اے ابن شیش، تم بتاؤ کیا تم لوگوں نے خط نہیں بھیجے تھے؟ کیا تم لوگوں نے خط میں نہیں لکھا تھا کہ کوفہ کے باغات کے پھل پک چکے ہیں، وہ سب آپ کے لیے تیار ہیں، آپ کے لیے اہل کوفہ بے چین و بے قرار ہیں؟ اے کوفہ والو، تم لوگوں نے تو ہمیں خط لکھ کر بولایا تھا، ہمیں مہمان بنا کر بولایا تھا، تو میزبانی کا یہ طریقہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ میزبانی کا یہ طریقہ تم کہاں سے لائے ہو؟ ہماری جان کو لینے کے لیے تم لوگ بے چین و بے قرار کیوں ہو؟ وجہ بتاؤ، ہم نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ تم میری جان کیوں لینا چاہتے ہو؟ وجہ بتاؤ۔ سب کی زبانیں خاموش رہی، سب کی زبانیں خاموش رہی۔ آقا حسین نے کہا کل میدان محشر میں جب مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت کے پاس کہ طلبگار بنو گے، وہاں میں نانا کے پاس ملوں گا، بتاؤ تم لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ کیوں میرے جان کے پیاسے بنے ہو؟ جب اتنا کہا، امام حسین کے فرمان پر یزیدی خیمے میں کوہرام مچا، حر نامی سپاہی سامنے آیا اور آ کے گڑ گڑا کے کہتا، حضور ہماری غلطی کو معاف کر دیجئے، ہم ہی آپ کو مجبور کر کے اس میدان تک لائے تھے، آج کاش کہ اس دن ہم آپ کو چھوڑ دیے ہوتے۔ ہماری غلطی کو کیا خدا معاف کرے گا؟ کیا ہمارے توبے کو خدا قبول کرے گا؟ ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا سپاہی بن کر میدان میں اترنا چاہتے ہیں، آپ مجھے معاف کر دے۔ امام پاک نے کہا ہاں، خدا تیرے توبہ کو ضرور قبول کرے گا۔ حر نے توبہ کیا، امام حسین نے کہا گھوڑے سے اترو، تو حر نے کہا نہیں نہیں، اب گھوڑے سے نہیں اتروں گا جب تک یزیدیوں کے تن سے ان کے سر کو نہ اتار دوں۔ حضرات محترم وہ الٹ پڑے میدان میں، یزیدیوں کا جواب دینے لگے، دیتے دیتے آپ شہید ہو گئے۔ امام حسین سے کہا گیا دوسرے سپاہی کو بھیجو۔ امام حسین ایک ایک کر کے اپنے سپاہیوں کو بھیج رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ ہر لڑنے والا یہ لڑنے سے پہلے جان لے کہ ہم امام حسین سے لڑ رہے ہیں، تاکہ کل محشر میں کوئی یہ نہ کہے کہ ہم کو نہیں معلوم تھا کہ امام حسین سے ہم لڑ رہے ہیں۔ ہر لڑنے والا جان لے کہ امام حسین سے لڑ رہے ہیں۔ لہٰذا اس طرح سے تمام لوگوں کی شہادت ہوئی۔ شہادتوں کو آپ سن لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں چھوڑ رہا ہوں، امام پاک اخیر میں بچ گئے، خود سب شہید ہو چکا ہے، امام حسین تنے تنہا ہے۔ ذہن کو حاضر کریں آپ، حضرت بیمار زین العابدین ہیں جن کے بارے میں راوی کا کہنا ہے کہ ان کی عمر 11 سال، ایک راوی کہتے ہیں 12 سال، ایک راوی کہتے ہیں 13 سال، اور ایک راوی کہتے ہیں 22 سال، بروایت دیگر۔ بیمار تھے، بخار میں تپ رہے تھے۔ ایک راوی کہتے ہیں کہ امام حسین خود گئے جب خیمے میں تو دیکھا کہ حضرت زین العابدین بستر سے اٹھ رہے ہیں، اور ایک راوی کہتے ہیں کہ امام حسین میدان میں تو تھے ہی، حضرت زین العابدین آئے تو امام حسین نے کہا کہاں آئے ہو؟ تو کہا ابا جان ہم بھی کربلا جائیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا ہم بھی شہید ہو جائیں گے۔ سب چلے گئے نانا جان کے پاس، ہم بھی جائیں گے نانا جان کے پاس۔ امام حسین نے حضرت زین العابدین سے کہا کہ میرے شہزادے، اہل بیت کے ہر پھول مرجھا چکے ہیں، سب شہید ہو چکے ہیں، تم بتاؤ تم بھی جاؤ گے؟ تو پھوپھی جان حضرت زینب، حضرت سکینہ بہن اور دیگر جو خواتین ہیں، ان سب کو مدینے کون لے کر جائے گا؟
دیکھیے سبق دیکھیے کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے. عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے، یا اپنے بھائی کے ساتھ، یا اپنے بھتیجے کے ساتھ، یا اپنے بیٹے کے ساتھ، یا اپنے پوتے کے ساتھ، انہی کے ساتھ سفر کرے. میرے آقا حسین کیا ذہن دے رہے ہیں کہ اگر تم چلے جاؤ گے تو گھر کی خواتین کن کے ساتھ مدینہ جائیں گی؟ حسینی نسل آگے کی اور کیسے بڑھے گی؟ مصطفیٰ جان رحمت کے شریعت کی ترویج و اشاعت کون کرے گا؟ مصطفیٰ جان رحمت نے جو امانتیں حضرت علی کو دی اور بابا نے جو امانتیں ہمیں دی، ان امانتوں کو آگے کیسے پہنچایا جائے گا؟ اے میرے لال، آپ کو کربلا نہیں جانا ہے، بلکہ خیمہ میں رہ کر اپنے گھر کی خواتین کو ساتھ لے کر سفر کے مصائب و آلام کو جھیلتے ہوئے آپ کو مدینہ جانا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کے دین مدین کی ترویج و اشاعت کرنی ہے. نعرہ رسالت، مذہب اسلام، سید الشہداء کانفرنس، حضرت علامہ ارتضیٰ کمال اشرفی. حضرت محترم حضرت زین العابدین گئے ادھر. حضرت امام حسین کے بارے میں ایک روایت ہے کہ آپ گئے، اپنی بہن سے ملے، اپنی بیوی سے ملے، ماں سے ملے، سب سے مل کر آ گئے. اور ایک روایت ہے کہ آپ تو میدان میں تھے ہی. آپ نے یزیدیوں سے پھر تقریر کی، پھر خطاب کیا، کہا یزیدیوں ابھی بھی موقع ہے، میرا خون مت بہاؤ، ہم معاف کرتے تمہیں، میرا خون مت بہاؤ، معافی لے لو، خون مت بہاؤ. امام حسین نے جب یہ بات کہی تو دل پگھلے. اس سے پہلے شمر نے کہا کہ بس جنگ کرنا ہے، تو امام حسین نے کہا تو پھر بھیجو کسی کو. تو جس کو بھیجا لڑنے کے لیے، امام حسین نے ان سے پوچھا کہ تم مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ تو کہا ہاں میں جانتا ہوں آپ حسین ابن علی ہیں. کہا ٹھیک ہے آؤ لڑو. ایک ایک کر کے جو آتا لڑنے اس سے پوچھتے کہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ کیوں؟ تاکہ کل محشر میں کوئی یہ نہ کہے کہ ہم پہچانتے نہیں. ایک ایک سے پوچھ رہے ہیں جانتے ہو میں کون ہوں؟ حال یہ ہوا کہ بہت سے لوگ واپس ہو جاتے تھے جب سنتے تھے کہ شیر خدا کے شیر ہیں. بہت سے لوگ واپس ہو جاتے. بہت وقت لگا، بہت وقت جب امام حسین زیادہ لے رہے ہیں تو شمر نے کہا ابن سعد سے کہ کیا کر رہے ہو تم؟ ارے ایک ایک کر کے بھیجو گے تو جو ان سے لڑے گا وہ جیتے گا نہیں، اور جو ان کے پاس سے واپس آئے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ہی فوج میں ہمارے ہی خلاف لوگ کھڑے ہو جائیں. تم حسین ابن علی کو بھوکا پیاسا جتنے دن رکھنا چاہو، وہ شیر خدا کا شیر ہے، میدان میں کھڑا رہے گا. اس لیے اس بھول بھلیا میں نہ رہو کہ وہ بھوکے ہیں، وہ پیاسے ہیں. بیٹوں کے گزر جانے کا صدمہ ہے، بیویوں کے تنہا ہو جانے کا صدمہ ہے، خاندان کے اجڑ جانے کا صدمہ ہے، بھتیجوں کے شہید ہونے کا صدمہ ہے، بھوکے پیاسے کا صدمہ ہے. سن لو وہ شیر خدا کا شیر ہے، اس پہ کوئی اثر نہیں کرے گا. وہ کربلا میں اسلام کو بچانے آیا ہے، لہذا ذہن کو حاضر کرے. تو کہا چوطرفہ وار کرو. 10 لوگ آئے، امام حسین کو نرغے میں لیے. دیکھا امام پاک نے کہ کچھ لوگ خیمے کے جانب بڑھ رہے ہیں. میرے امام نے لڑکارا کہ ظالموں جب میں ہوں میدان میں تو خیمے پہ کیا بڑھتا ہے؟
آ میرے پاس آ جا۔ لوگ آ گئے چاروں طرف سے گھیر لیے امام حسین پہ، اب تلوار کی بارش، نیزے کی بارش ہونے لگی۔ امام حسین زخمی ہوئے، ظالم سنان نے تلوار چلایا، حضرت امام حسین کے ہاتھ میں کڑا زخم لگا، اس زخم سے امام حسین تڑپ گئے۔ ایک تیر یا نیزہ آیا جو پیشانی پر لگا، امام حسین گھوڑے سے نیچے آ گئے۔ راویوں کے اختلاف کے ساتھ بعض راوی نے کہا امام حسین جب گھوڑے سے نیچے گرے تو سینے پر سنان چڑھا، تلوار چلا دیا۔ ایک راوی کہتے ہیں کہ جب گھوڑے سے گرے تو زمین پہ آئے تو حالت سجدہ میں تھے، تلوار شمر نے چلا دیا۔ ایک راوی کہتے ہیں کہ جب سنان سینے پر سوار تھا، امام نے کہا ہمیں مہلت دو سجدے کی، آپ سجدے میں آئے، پھر خلی نے تلوار چلا دیا۔ روایت دیگر ذہن کو حاضر کرے، آج تک مورخوں نے یہ طے نہیں کیا کہ امام حسین کے گردن پہ تلوار چلایا کس نے۔ نام سنان کا بھی ہے، نام خولی کا بھی ہے، نام شمر کا بھی ہے۔ الاختصار امام حسین کے گردن پہ تلوار کا چلنا تھا، جس میں اطہر سے سر انور کا جدا ہونا تھا۔ آسمان پہ چمکنے والا سورج بادلوں میں گم ہو گیا۔ مورخ کہتے ہیں کہ چاند آسمان پر، بادلوں پر یہ جو سرخی دیکھتے ہیں، جو لالی دیکھتے ہیں، کربلا کے واقعے سے پہلے یہ منظر نہیں تھا آسمان کا۔ جیسے ہی امام حسین شہید ہوئے، آسمان پہ لالی چھا گئی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ظہر پڑھ کے جب میں شیشی گئی دیکھنے تو کیا دیکھا، جس شیشی میں اب تک مٹی تھی اب اس میں خون نظر آ رہا ہے۔ اللہ ہر طرف غم حسین منایا جا رہا ہے۔ یہ حسین پاک کے خون کی کرامت دیکھی، گر رہا ہے کربلا میں، نظر آ رہا ہے مدینہ میں، گر رہا ہے کربلا میں، نظر آ رہا ہے مسجد اقصی کے احاطے میں، در و دیوار پر خون کے قطرات گر رہے ہیں۔ امام حسین تو شہید ہو گئے، جناتوں میں غم کی لہر دوڑ گئی، چرند و پرند میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ مصطفیٰ جان رحمت غمگین ہو گئے۔ حضرت ابن عباس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں غمگین دیکھا ہے۔ ہر طرف غم کی لہر دوڑ چکی ہے، امام حسین شہید ہو چکے ہیں۔ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یزید امام حسین کو خرید نہ سکا، یزید امام حسین سے بیعت لے نہ سکا، اور امام حسین نے یہ واضح کر دیا کہ حق کی سر بلندی کے لیے، سچائی کے پرچم کو بلند و بالا کرنے کے لیے نہ فوج کی طاقت کی ضرورت، نہ ہتھیار کے طاقت کی ضرورت، بلکہ حق کی سر بلندی کے جذبے کی ضرورت ہے۔ سچے دل سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین متین کے حفاظت کے جذبے کی ضرورت ہے۔ میدان کربلا میں امام حسین کے گھر والے سب شہید ہو گئے، ایک بیٹا بچا حضرت زین العابدین جو مدینہ آئے۔ یزید کے 12 یا 14 یا 6 بیٹے تھے، مگر یزید کی نسل کا اب کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ میرے حسین کا ایک شہزادہ میدان کربلا سے مدینہ آیا، آج پوری دنیا میں سیدوں کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ کربلا سے یہ پیغام ملا، کربلا سے یہ سبق ملا، اے بہنوں اپنے بھائی کے وفادار بن کر رہو، اے بھائیوں اپنے بھائیوں کے وفادار بن کر رہو، اے بھتیجوں اپنے چچاؤں کے وفادار بن کر رہو، اے بیٹوں اپنے باپ کے وفادار بن کر رہو، اور جب تک زندہ رہو اسلام کی
کی بھلائی کے لیے، اور جب مرو بھی تو اسلام کے ساتھ مرو تاکہ یہاں بھی کامیاب رہو اور کل میدان محشر میں بھی کامیاب رہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،